نبی سلام علیکہ یا رسول سلام۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام ان تینوں چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ پھل کہاں سے آ گئے؟ بے موسم پھل آ گئے، اور پھل بڑا پرکشش ہے اور انوکھا نظر آتا ہے۔ اس حیرانگی کی وجہ سے ایک مرتبہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو پوچھا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور قرآن نے اسے ذکر کیا، سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے، آیت نمبر 37 کا جز ہے۔ رب جلیل خود ارشاد فرماتا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، کہ جب حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام مریم کے محراب میں آ جاتے، وہ مقام جو مریم کی عبادت کے لیے حضرت زکریا نے بنایا تھا، وہاں آ جاتے، وجد عندہا رزقا، تو پھر رزق کو پاتے، پھل کو پاتے، اور بے موسم پھل پا لیتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب متعجب ہوئے تو پھر زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو فرمایا، قال یا مریم ان لکی ھذا، یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں جبکہ دروازہ بند ہے، دروازے پر تالے لگے ہوئے ہیں، یہ پھل تمہارے پاس کیسے آ جاتے ہیں؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، ہوا من عند اللہ، یہ تو میرے رب کی بارگاہ سے آتے ہیں، ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب کی بارگاہ سے آتے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میرے رب کی شان بری ہے، جسے چاہتا ہے بغیر حساب اور کتاب کی عطا فرما دیتا ہے، رزق دے دیتا ہے، یہ میرے رب کی شان ہے۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب اس بات کو دیکھا کہ حضرت مریم عبادت کرتی ہے اور بڑی پاکیزہ ہے، ہر وقت عبادت کے اندر منہمک نظر آتی ہے، تو اب ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، اور اس بات کو پیش کرنے سے قبل یہی شان اس امت کی شہزادی کی بتانا چاہتا ہوں، خاتون جنت کی بتانا چاہتا ہوں۔ مسند ابی یعلا کے اندر ایک روایت موجود ہے، حدیث مبارکہ، اور یہ سمجھے کہ غربت کے ایام تھے، فاقہ کشی کے ایام جاری تھے، اور اس وقت گھر کے اندر یہ حالت تھی کہ پورے دن میں ایک مرتبہ چولہا جلتا اور کبھی ایک مرتبہ بھی نہیں چلتا، اور گزارا کبھی پانی پر ہوتا اور کبھی گزارا کھجوروں پر ہوتا، کھانے کو کچھ میسر نہیں ہوتا۔ ایسے عالم میں، فاقہ کشی کے ایام میں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے اندر 2 روٹیاں پکاتی ہے اور کچھ سالن بنا لیا، اور اسے ایک تھال میں رکھا اور کپڑے سے ڈھک دیا، اور کسی کو کہا جاؤ میرے ابا حضور جناب رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دو، اور کہو کہ آپ کی بیٹی نے پیش کیا ہے۔ جب میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ کھانا پہنچا تو میرے آقا نے ارادہ کیا، میں اپنے اس مقام پر کھانا تناول نہ کروں، بلکہ حضرت فاطمہ کے گھر پر چلا جاتا ہوں اور وہاں جا کر کھانا کھاؤں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس تھال کو اٹھا لیا، حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر پر آ گئے اور ارشاد فرمایا، اے فاطمہ دسترخوان کو بچھا دو، اور دسترخوان پر بیٹھ کر میں کھانا جو تمہارے ہاتھوں سے پکا ہوا ہے میں تناول کروں گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے دسترخوان کو بچھا دیا، میرے آقا علیہ السلام جو ہے دسترخوان پر بیٹھے، تھال رکھا ہوا ہے، چادر کو اوپر سے ہٹایا، اب 2 روٹیاں نہیں، اب کثیر روٹیاں آ گئی، اب تھوڑا سالن نہیں ہے، کثیر مقدار میں سالن آ گیا۔ میرے آقا علیہ السلام حضرت سیدہ فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے فاطمہ ابھی تو غربت کے دن ہے، مفلسی اور فاقہ کشی کے ایام ہے، 2 روٹیاں مشکل سے میسر ہوتی ہے، اتنی کثیر روٹیاں کہاں سے آ گئی اور اتنا سالن کہاں سے آ گیا؟ گھر میں تو دن میں مشکل سے 1 مرتبہ چولہا جلتا ہے، لیکن اتنی کثرت سے روٹیاں اور اتنی کثیر مقدار میں سالن موجود ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے رب کی جانب سے ہے،
یہ میرے رب کی جانب سے ہے۔ میرے آقا نے اس وقت کیا ارشاد فرمایا، قابل توجہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بنی اسرائیل کی جو خاتون تھی نا حضرت مریم، رب نے ان پر بھی کرم کیا اور میری لخت جگر فاطمہ پر بھی کرم کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت سیدہ مریم کی کرامت قرآن نے بیان کی ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا کی کرامت میرے آقا کی حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔